بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، جمعیت کو پارا پارا کرنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت کو معاذ اللہ دکوب کیا۔ آپ کے گھر گئے، وہاں گھر کو آگ لگئی اور ایک بچہ جس کا نام محسن تھا اس کا بھی اسقاط ہوا۔ واقعہ تو بڑی زیب و زینت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک قلب مسلم گوارا نہیں کرتا کہ اس واقعے کو بیان کرے۔ یہ کہانی بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے، زیب و زینت دینا، رنگ بھر دینا اور عوام کے جذبات سے کھیلنا۔ آگے بھی تو پھر عوام ہے نا، جو کہ عوام کل انعام کے مصداق ہے، وہ بھی پھر روتے پیٹتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت حال کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا جا رہا ہے، گھڑا جا رہا ہے، جس پر بہتان لگایا جا رہا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کس قدر عظیم تھے۔ یہ دیکھے بغیر وہ جو حالات جو ہیں ملا حضرات ہوں چاہے ذاکرین حضرات ہوں، ان کے جھانسے میں آ کر کے اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں اور جمعیت سے دور ہو کر کے حقیقی مقصد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم اس واقعے کی اصل جانتے ہیں۔ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہے بھی؟ اس طرح کی کوئی طرز ہمیں ملتی ہے؟ اس طرح کی کہانی ہمیں کوئی ملتی ہے؟ ذرا آئیے توجہ کیجیے اور توجہ کے ساتھ اسے سنیے۔ ہم نے جامع طور پر اس پر تبصرہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سب سے پہلا جو مصدر ہے جس کے اندر اس واقعے کو کوڈ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ اہل تشیع، جو آج کل کے اہل تشیع ہے، ان کے نزدیک السقیفہ میں ہے، اور جو السقیفہ ملتے اس کے اندر یہ واقعہ ہے بھی۔ آج کل کے جو اہل تشیع ہوئے اسے بیان کرتے ہیں، اور معلوم رہے یہی ہے سقیفہ جس کے اندر یہ قرآن ادھورے والا مسئلہ ہے یا تعریف قرآن والا مسئلہ، اس طرح کے دیگر جو بھی معاملات ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، وہ السقیفہ کے اندر ہی ملتے ہیں۔ یہ آج کل کے ذاکرین کے نزدیک، اور یہی آج کل کے جو ذاکرین ہیں اسے چھاپتے بھی ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں، اسے دیکھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں، اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، نظریات پر عمل پیرا بھی ہیں اور اسی کے نظریات آگے پھیلا بھی رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس مصدر اول کی حالت دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے جو فن رجال کے اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک، جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان کے نزدیک، آیا یہ جو السقیفہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا ابان بن عیاش کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ سلیم بن قیس جو ہے یہ کون ہے؟ ہم اہل تشیع کے نزدیک ہی جانتے ہیں، تاکہ آخر میں ایک بہترین طریقے سے جمعیت کا جو نتیجہ ہے وہ اخذ ہو سکے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا اگر ہم فن رجال کو دیکھیں اہل تشیع کی، تو علامہ حلی ہیں، رجال حلی کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ انتہائی ضعیف شخص تھا، انتہائی ضعیف شخص تھا۔ یہ جو السقیفہ کتاب ہے اہل تشیع حضرات اسے سلیم بن قیس العامری الہلالی کی طرف منسوب کرنا بالکل بھی غلط قرار دیتے ہیں۔ معلوم رہے یہ اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کا اول راوی ہے، ابان بن ابی عیاش۔ بعض کہتے ہیں اس نے خود لکھی، بعض کہتے ہیں اس نے واقعہ بیان کیا، راوی آگے ابان بن ابی عیاش ہے۔ تو یہ سلیم بن قیس العامری الہلالی ہو چاہے پھر یہ ابان بن ابی عیاش ہو، یہ دونوں شیعہ حضرات کے نزدیک کیا ہیں؟ بالکل بھی ختم ہے۔ کوئی یہ شخص ضعیف کہتا ہے، کوئی مجہول کہتا ہے۔ تو علامہ حلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ شخص ضعیف تھا، اہل تشیع کے نزدیک اس کی طرف سلیم کی طرف کتاب کا منسوب ہونا بھی جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو سلیم بن قیس نے لکھی ہو اس طرح کے نظریات ہوں۔ ایسے ہی علامہ اردبیلی جامع الروات کے اندر لکھتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 9 ہے، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کی باتوں کی طرف ولا یلتفت، اس کی باتوں کی طرف التفات نہ کیا جائے، توجہ ہی نہ کی جائے۔ آگے پھر وہی عبارت لکھی جو رجال حلی کے اندر ہے کہ سلیم کی طرف کتاب کا منسوب ہونا جھوٹ ہے۔ تو یہ 2 حوالے ہو گئے۔ حوالہ نمبر 3 علامہ مامکانی تنقیح المقال کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول تھا، یہ شخص مجہول تھا، بلکہ اس کے وجود کے اندر ہی شک ہے، اس کے وجود کے اندر ہی شک ہے کہ ایسا شخص تھا بھی یا نہیں، اور اگر کہیں اس کا ذکر آ بھی جائے تو ذکر بالخیر نہیں، ذکر بالخیر نہیں، اس کی کتاب بالکل ہی جھوٹی ہے، بالکل ہی جھوٹی کتاب ہے۔
ایسے ہی اگر ہم پڑھیں شیعہ مجتہد المفید کو، تو اس کی کتاب تصحیح اعتقاد الامامیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب غیر ثقہ ہے، جھوٹی کتاب ہے، من گھڑت کتاب ہے۔ دیندار لوگ جو اس کتاب سے دور رہیں، اس کے اندر جو روایات ہیں اس سے دور رہیں۔ ایسے ہی علامہ موسوی للہ ثم للتاریخ صفحہ نمبر 83 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کتاب سلیم فهو مکذوب علی سلیم بن قیس ودعه ابان ثم نسبه الى سلیم۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جسے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کس کی ہے، سلیم بن قیس کی ہے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ابان بن ابی عیاش نے اسے خود گھڑا ہے اور اسے منسوب کر دیا سلیم بن قیس الہلالی العامری کی طرف۔ تو یہ ہو گئے حوالہ، اور بھی کافی سارے حوالہ جات ہیں، یہ بڑے بڑے میں نے علماء کے حوالہ جات دے دیے کہ خود شیعہ علماء جو ہیں نہ اس کتاب کو مانتے ہیں، نہ مصنف کو مانتے ہیں، نہ جو جس نے روایت کی اسے مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ بلکہ ایک اور حوالہ جو بڑا اہم حوالہ ہے وہ بھی میں نے کوٹ کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد حسین آل کاشف جنت الماوا کتاب ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کا جو قضیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو قضیہ ہے یہ وجدان مسلم قبول ہی نہیں کرتا، کس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم عرب جہالت کا دور دیکھیں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمیں اس دور کے اندر نہیں ملتے، عرب جہالت کے اندر نہیں ملتے تو بعد میں کیسے مل سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مسلمان کا دل جو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جنت الماوا کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 135 ہے۔ تو عزیزم آپ نے سماعت کر لیا، اہل تشیع کے ہاں یہ جو مصدر اول ہے اس واقعے کا، تعریف قرآن کا یا اس مقصوبہ واقعے کا، وہی جھوٹا ہے، وہ مکمل طور پر کذب پر مبنی ہے، خود اہل تشیع کے ہاں۔ آج والے جو ذاکرین ہیں نہ جانے یہ کنہیں مانتے ہیں، آج والے جو ملا حضرات ہیں نہ جانے کن کی پیروی کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء تو یہ لکھ گئے ہیں اہل تشیع کے، آج والے پتہ نہیں کن کی مان کر کے یہ کتاب چھاپتے ہیں اور ان واقعات بیان کرتے ہیں اور خوب بٹورتے ہیں، خوب عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، خوب جمعیت کو پارا پارا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر میں دوسرے اعتبار سے اس پر تجزیہ کروں تو یہی وجہ ہے، ان حوالہ جات کی بنا پر یہی وجہ ہے کہ اس وقت اہل تشیع اور اہل تسنن اکٹھے مل کر کے خلافت کے لیے کام کرتے تھے، اگرچہ اعتقاد کے اندر تفاوت تھا لیکن جب خلافت کی باری آتی، انقلاب کی باری آتی تو اکٹھے کام کرتے تھے۔ لیکن آج کیوں اکٹھے نہیں ہیں؟ انہی عقائد و نظریات کی وجہ سے، کیونکہ آج غلو آ چکا ہے، آج زیادتی ہو چکی ہے، آج بغض اور حسد بڑھ چکا ہے اصحاب اور اہل بیت کے خلاف، اس وجہ سے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ اگر ہم بڑے اہل تشیع کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء کو دیکھیں تو ان کے مطابق تو اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں ملتے، بلکہ ان کے مطابق ہمیں جمعیت کا سما نظر آتا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو آج جمعیت ہوتی۔ باقی اختلاف جو ہیں چھوٹے موٹے جو اختلاف ہے وہ تو ہوتے رہتے ہیں، نماز روزے کے اختلافات ہو گئے، وہ تو صحابہ میں بھی تھے، باقی اس طرح کے اعتقادی معاملات نہ ہوتے۔ تو آپ نے سن لیا یہ واقعہ اہل تشیع کا بالکل ہی جھوٹا واقعہ ہے۔ باقی جو اس کی اسناد ملتی ہیں، اسناد پر اگر ہم غور کریں، اسناد پر ہی اگر غور کر لیں تو وہ بھی ہمیں بالکل ہی ختم نظر آتی ہیں، چاہے ہم اہل تسنن کو دیکھیں چاہے ہم اہل تشیع کو دیکھیں۔ اہل تشیع کی کتابیں تو میں عرض کر چکا ہوں، اہل تسنن کو اگر دیکھیں بخاری تاریخ الکبیر پڑھیں، بلازری انصاب الاشراف پڑھیں، تہذیب الکمال پڑھیں، علامہ مزی کی اشارہ الی الترمذی پڑھیں۔ اچھا یعنی ایک ایک بندے کا برابر اگر ہم بحث کرنا شروع کریں، سیر و اعلام النبلاء پڑھیں، اس طرح کے اگر کتب پڑھیں تو ہمیں جو راوی ہیں وہ مل جائیں گے علیحدہ علیحدہ طور پر، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اور ان سب پر کلام ہے، کوئی تو واقعے کے اندر موجود ہی نہیں تھا، کوئی واقعے کو ذکر کرتا ہے جس سے ذکر کر رہا ہے اس سے ملا ہی نہیں ہے، کوئی جس سے واقعہ ذکر کرتا ہے اس کے 80 سال بعد پیدا ہوا ہے، درمیان میں 2 یا 3 راوی چھوٹ گئے۔ تو اسناد پر بھی مکمل طور پر کیا ہے؟ کلام ہے، سند ہی اس کی ختم ہے، کوئی سند جھوٹی ہے، کوئی انتہائی اشد ضعیف ہے۔ باقی مصدر اول کی حالت تو آپ دیکھ چکے ہیں، جب مصدر اول جھوٹا تو اسناد کی کیا ضرورت؟ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اسناد کو اگر دیکھ لیں تو اسناد بھی بالکل ہی ختم ہے۔ باقی جہاں تک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اہل تسنن کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، یہ ہمارے ہاں اکثر جو ذاکرین ہیں وہ اسے بیان کرتے ہیں کہ 25 کوئی کہتا ہے 40 اہل تسنن کی کتابوں کے اندر اس طرح کا مسئلہ موجود ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اہل تسنن کی اگر ہم جتنا کتابیں پڑھیں جس کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ واقعہ ایک طرز سے بیان کیا گیا ہے،
وہ طرز کیا ہے؟ وہ طرز یہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ باطل نظریات کو گنوایا جا رہا ہے۔ ان باطل نظریات کو گنوانے کے دوران اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، مگر نہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ کل ہی میں سن رہا تھا کہ ذاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ الملل والنحل کے اندر علامہ شہرستانی کی کتاب ہے، اہل سنیوں تسنن کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے ہی وہ علامہ مسعودی کا حوالہ دیتے ہیں، ہاں جی، ایسے ہی وہ اور بھی بڑے بڑے علماء ان کا کیا دیتے ہیں؟ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ اہل تسنن کے علماء ہیں، وہ اس واقعے کو لکھ گئے ہیں۔ تو یہ ذہن نشین کر لے، کچھ تو ان میں سے اہل تشیع ہیں، ہاں جی، رافضی ہیں، اہل تشیع نہیں بلکہ وہ رافضی ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اہل تشیع نے انہوں اٹھا کر ہمارے ساتھ تھوپ دیا، ہاں جی، جیسے مسعودی ہو گیا، جیسے مسعودی ہو گیا، یہ خالص رافضی تھا، خود لکھا ہے۔ الفوائد الرجالیہ پڑھیں اہل تشیع کی کتاب، ہاں جی، رجال نجاشی پڑھیں، علامہ حلی کو پڑھیں، اس طریقے سے العاملی کو پڑھیں، اسماعیل پاشا بعد والے جو انہیں پڑھیں، اس طریقے سے آقا بزرگ طاہرانی کو پڑھیں، ان سب نے لکھا ہے کہ یہ رافضی تھا۔ یہ کیا تھا؟ رافضی تھا، مسعودی۔ اسی کا حوالہ دے کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ سنیوں نے یہ لکھا ہے، مسعودی سنی تھا۔ بھائی مسعودی سنی کا ہوتا، وہ تو رافضی تھا، شیعہ بھی نہیں تھا، وہ رافضی تھا۔ اور خود اہل تشیع جو رافضیوں کو کب مانتے؟ بڑے بڑے جو شیعہ کے علماء ہیں اہل تشیع کے، وہ رافضیوں کو نہیں مانتے۔ ایسے ہی وہ جو الملل والنحل والا واقعہ ہے، علامہ شہرستانی نے باطل نظریات کا وہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ فلاں جو ہے نظریہ فلاں شخص نے بنایا تھا، اس کے یہ نظریات تھے، اس کے یہ نظریات تھے، اس کے نظریات تھے۔ اس نے معتزلیوں کا ایک باب باندھا، اس معتزلیوں کے باب کے اندر اس نے ایک شخص کا ذکر کیا، 3 فرقے ذکر کیے، ایک فرقہ ذکر کیا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ اس معتزلی شخص کا تھا۔ کس کا تھا؟ معتزلی شخص کا تھا۔ یہاں سے فائدے کے طور پر آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس بزرگ نے جو واقعہ لکھا ہے نا کہ یہ فلاں معتزلی کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کو جو ذکر کیا ہے یہ اہل تشیع کے باب کے اندر ذکر نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 5ویں 6ٹی ہجری تک اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ یہ کتاب ہی شاید نہ ہو، بعد میں کسی نے گھڑی، گھڑنے والے نے گھڑی اور گھڑ کے منسوب کر دی، ایک بزرگ بنا لیا، پھر اس طرح منسوب کر دی۔ تو یہ بعد کی ساری کہانی ہے۔ اگر یہ اہل تشیع کو اس وقت عقیدہ ہوتا تو علامہ شہرستانی لکھ دیتے کہ اہل تشیع کی عقیدہ ہے، جہاں دوسرے وہ باطل نظریات لکھ رہے تھے ان کے، تو یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر طرح سے اس کا جائزہ لیں، تراجم کو دیکھیں، فرست کی کتابوں کو دیکھیں، فن رجال کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اسناد کو دیکھیں، ہر طریقے پر اگر ہم اس کا کیا کریں؟ تجزیہ کریں، اس پر تبصرہ کریں، تو یہ تمام کا تمام واقعہ جو ہے ہمیں مکذوبہ نظر آتا ہے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے اتفاق کے ساتھ۔ تو یہ گفتگو طویل نہ ہو جائے، میں صرف آخر میں نتیجہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس پر اتفاق کر چکے ہیں، بڑے بڑے علماء جب اس پر متفق ہے، اہل تشیع کیوں چاہے اہل تسنن کے، کہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ کتاب جھوٹی ہے، سلیم ابن قیس الہلالی العامری مجہول ہے، ابان ابن ابی ایاش جو ہے وہ بالکل ختم ہے۔ تو جب ان کا اتفاق ہے اس پر، تو پھر یہ بعد والے کون ہوتے ہیں اس مسئلے کو اچھالنے والے، اس مسئلے کو ذکر کرنے والے، اس کتاب کی ترویج کرنے والے، جسے بڑے بڑے علماء نے بالکل ہی ختم قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے بچائے، ایسے واقعات سے بچائے، اور ایسے جہلاء کی نسبت اور صحبت سے بچائے۔ عوام اہل سنت ہوں چاہے عوام اہل تشیع ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں جو اپنے منہج کو چھوڑ کر کے، اپنے اسلاف کے طرق کو چھوڑ کر کے چل رہے ہیں، صرف جمعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے، صرف ایک نئے غلوب پر مبنی مسلک کی ترویج کے لیے، سستی شہرت کے لیے۔ عوام ان سے دور رہے، چاہے وہ اہل تشیع کی عوام ہو، چاہے وہ اہل تسنن کی عوام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے باطل نظریات اور عقائد سے بچائے، ان سے بچا کر کے صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، صحیح نظریہ نصیب فرمائے، تاکہ جمعیت کا سما ہو، تاکہ خلافت کا قیام ہو۔ اگر اس طرح کے نظریات چلتے رہے، اس طرح کے مولوی پڑھتے اور بڑے ہوتے رہے اور بیان کرتے رہے، آگے آتے رہے، تو جمعیت کبھی بھی
نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ وہی حال آج ہمارا ہے جو کبھی عیسائیوں کا تھا۔ ایسے نظریات ان کے اندر تھے، وہ برباد ہوئے، ویسے ہی نظریات آج ہم میں آ رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ خلافت بالکل بھی نہیں ہے، کفار کے پنجوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حریت نصیب فرمائے اور اچھے اچھے نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جمعیت کا سما ہو۔ باقی فروعی جو اختلافات ہیں وہ تو رحمت ہیں، وہ تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، وہ ہوتے رہیں گے اور وہ ختم بھی نہیں ہو سکتے۔ ذہن نشین کر ان اعتقادی جو کذب پر مبنی واقعات، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔